اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قلوب العارفین واثبت فؤاد انبیائہ اولیاء عن المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العابد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. حضرات گرامی، قرآن کریم اور 12ویں امام علیہ السلام کے عنوان سے میں نے اس اشرے کو شروع کیا، تیسری مجلس ہے. یہ اشرا اسی عنوان سے جاری رہے گا کہ قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی صفات سے میں نے دونوں باتوں کو پیش کیا ہے کہ خود قرآن کریم میں ذکر صاحب الزمان علیہ السلام موجود ہے، اور قرآن کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ بھی 12ویں امام ہی کی صفات. جو اللہ قرآن سے متعلق پیش کرے وہ صرف قرآن نہیں ہے. قرآن یہ قرآن صامت ہے، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، دیگر کتابوں کی طرح سے نہیں ہے. قرآن کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں، اگر میرے جملے پہنچ جائیں. قرآن کریم ایک کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، زندہ معجزہ ہے، اور یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے. روز قیامت، پہلے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، روز قیامت روایات میں چھٹے امام علیہ السلام سے تفسیر کا نام ہے عطیہ البیان. میں نے اس کو پہلے پیش کیا تھا کسی مقام پہ، تو لوگوں نے حوالہ پوچھا تھا، ابھی اچانک ذہن میں حوالہ آیا تو پیش کر رہا ہوں. تو چھٹے امام سے روایت ہے کہ روز قیامت ایک مرتبہ ایک بہت خوبصورت مخلوق مجسم سب کے سامنے، سب لوگ سوال کریں گے پروردگارہ یہ کون ہے، اسے ہم نے پہلے نہیں دیکھا، یہ اتنے خوبصورت مخلوق یہ کون ہے، یہ جو اتنا خوبصورت آدمی ہے. تو اللہ کہے گا خود اپنا تعارف کروا، کہ میں تم سب کے گھر گھر میں موجود تھا. کہ کون گھر گھر میں موجود تھا؟ کہ میں قرآن کریم ہوں، تم نے میری خوبصورتی کو سمجھا ہی نہیں تھا. فیضان گرامی، قرآن کریم ایک بہت ہی خوبصورت، ایک حسین اللہ کا معجزہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ یا وزیر اعظم یا کوئی صدر آپ کو خط لکھ دے تو آپ اسے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ کئی لوگ تو فریم کروا کے رکھ لیں گے، یہ بادشاہ نے مجھے خط لکھا ہے، بار بار صبح کوٹ کے دیکھیں گے بادشاہ سلامت نے خط لکھا تھا. اور اگر اللہ کریم نے خط لکھا ہو، اسی خط کا نام قرآن کریم ہے، تو اسے کم از کم ہر روز دیکھ تو لیا کیجیے اگر پڑھنے. لیکن انسان کھول کے دیکھے گا، یہ واحد کتاب ہے جس کا صرف پڑھنا ثواب نہیں، اس کا سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے. بھئی حدیث کے مطابق صرف 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو النظر الى وجه علی عبادہ، النظر الى المصحف عبادہ، مصحف یعنی قرآن کریم کو دیکھنا، النظر الى الکعبۃ عبادہ، حدیث نبوی ہے نا، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا. چوتھی چیز اپنے والدین کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت. حدیث نبوی ہے کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. تو انسان چاہے تو عبادت کر سکتا ہے. آپ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، اگر تو دیکھ تو سکتے ہیں،
جتنا دیکھیں گے. یہاں تک ایک روایت چلے میں بھی یہ روایت بھی پیش کر دوں. اللہ کے قرآن کریم تو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہو تو اگر اس نے ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں تو ہاتھوں سے علی کے فضائل لکھیں, ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کان سے گناہ کیا ہے تو علی کے فضائل کان سے سنیں. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. علی کے فضائل سننے سے کانوں کے گناہ معاف. اور اگر آنکھوں سے گناہ کیا ہے تو آنکھوں سے علی کے فضائل پڑھے. اور اگر زبان سے گناہ کیا ہے تو زبان سے ادا کرے. عزیزان گرامی, جیسے قرآن کی تاثیر ہے ویسے علی کے نام کی تاثیر. ایک آدمی نے مولانا امام صادق سے کہا کہ مولانا مجھے قرآن حفظ ہو گیا. مولانا کا پھر بھی دیکھ کے پڑھا کر. کچھ لوگ پہنچ گئے مولا کی خدمت میں آیا کہ مولا مجھے قرآن حفظ ہو گیا, میں نے قرآن حفظ کر لیا. مولانا کا پھر بھی دیکھ کے پڑھا کرو. کہا مجھے حفظ ہے. مولانا کا سن لیا, میں اپنے انداز سے پیش کرا رہا. یہ مولانا نے کہا مجھے معلوم ہے حفظ ہو گیا, پھر بھی دیکھ کے پڑھ. کہا مولانا جب حفظ ہے تو دیکھ کے کیوں پڑھو؟ کہا تو نے نہیں میرے جد کی بات کو سنا. قرآن کا صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے, سننا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب ہے. جب دیکھ کے پڑھے گا اونچی آواز سے تو تینوں ایک ہی وقت میں ثواب ملیں گے, پڑھنے کا بھی, سننے کا بھی, دیکھنے کا بھی. اللہ گرامی بے انتہا تاکید کی گئی. میرے اپنے گھر میں نے کسی گھر میں دیکھا تھا, میں نے کہا مجھے ایسا قرآن چاہیے, پورا کا پورا قرآن کریم ایک صفحے پہ. پھر میں نے جا کے معلوم کیا کہ بھئی یہ واقعاً ہے بھی قرآن ہی آگے. فوٹو کاپی ایسی کسی نے دھوکہ دے رکھا, تو باقاعدہ میگنیفائی گلاس سے لگا کے دیکھا, پورا کا پورا قرآن کریم چھوٹی باریک لکھائی کے اندر لکھا ہوا. تو وہ میں نے ایک بہت بڑا فریم کروا کے میں گھر میں لگا دیا. دن میں آتے جاتے ہر دفعہ اس پہ نگاہ پڑتی ہے, توجہ رہے. عزیزان گرامی, مولا امیر کے لیے ملتا کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک پاؤں رکعت میں رکھتے تھے, دوسرا پاؤں رکعت میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے تھے. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں آج. تو عزیزان گرامی, اب یہ پوری بحث ہے. علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے اس کے اوپر, اس حدیث پہ کہ یہ ختم قرآن کا کیا مطلب ہے. یعنی آیا وقت رک جاتا تھا, مولا ختم قرآن کرتے تھے اور پھر وقت جاری رہتا تھا. لوگ ہیں, میں جانتا ہوں روزہ ہے, آپ لوگ کام سے آئے ہوں گے, لیکن میرے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. تو علماء نے بہت بحث کی ہے کہ یعنی مطلب اس روایت کا, اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ مولا امیر علیہ السلام ایک رکعت میں پاؤں رکھنے سے دوسرے رکعت سے پہلے ختم قرآن, یعنی اتنا. تو بعض نے لکھا کہ نہیں, وقت رک جاتا تھا اور آپ وہ قرآن ختم کر. بعض کہتے ہیں نہیں, مولا کے ایک ایک قدم کا ثواب اللہ نے اتنا رکھا. اگر پہنچ رہے ہوں تو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں امیر المومنین کے, اچھا ختم قرآن تو میں بھی ختم قرآن کر رہا ہوں, آپ بھی ختم قرآن کر رہے ہیں, اور ایک مرتبہ مولا امیر ختم قرآن کر رہے ہیں. میرے جملے نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی, علماء نے ایسے ایسے واقعات, لیکن میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. مجمع بھی مجھے معلوم میں آ رہا, لیکن یہ میں فضائل کا یہی ابتدا میں پیش کر دوں کیونکہ میں نے جس عنوان سے پیش کرنا. عزیزان گرامی, بعض اوقات ایک دیکھیں زبان ہماری بھی ادا کر رہی ہے, حتیٰ ہم پہ بھی سب ایک جیسے نہیں. ایک آدمی وہی سورہ فاتحہ دم کرتا ہے, کسی پہ کہتا ہے یہی بھی مولانا نے پڑھی تھی, میں نے بھی دم کر دی, تجھے درد کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہی زبان کا اثر. میرے دادا علی مدین تھے, پورا محلہ ہمارے لاہور کے اندر, یعنی جو بھی محلے سے آتا تھا سارا اہل سنت کا محلہ تھا. 2 گھر تھے وہاں پہ شیعوں کے سادات کے, ایک وہ زریز گھر آنا, ایک یہ ہمارا رسول, 2 گھر. پورا محلہ میرے دادا کے پاس آتا تھا. قاری صاحب, مولوی صاحب مولانا تھے, مولوی صاحب سارا محلہ. آپ بچے میں دم کرتے, بچہ بیمار, کوئی بھی آ جاتا ہے اہل سنت کا بچہ, جس بچے کو بیمار کو لے آتے تھے وہ بس ایک دفعہ دم کرتے تھے, شفا ہو جاتی تھی. تو جانے کے رامی وہ کہتے تھے یہ پڑھتے کیا ہے آپ, کہ یہ سورہ فاتحہ, کہ یہ تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. یعنی زبان میں فرق ہوتا. جب ہماری زبانوں میں فرق ہے تو سوچے مولائے کائنات. اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں, جو میں جملہ پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا. تو میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں, جب میں واقعہ یہ روایت پڑھوں, یہ میں اب مولا امام زمانہ سے متعلق پڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ مولا علی کا پڑھوں, یہ ایک اس کو کون کون ہضم کرے کون کون ہضم نہ کرے یہ بھی ڈر رہا ہوں. روزے کی حالت میں پڑھتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے کراچی میں پڑھا تھا, بہت مشہور ہوا, وہاں کا مجمع پورا کھڑا ہو گیا تھا, لیکن اب یہاں پہ میں بڑے محتاط سے اس کو پیش کروں گا. یہ مولا امیر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں, سفر میں ہیں, اور ایک آدمی یہودی ہے, وہ کہتا ہے کہ چہرہ دیکھا مولا کا, نور, ہیبت, جلال, مولا کا دیکھنے میں جو دیکھتا تھا مولا کا ہو جاتا. جو ایک مرتبہ مولا امیر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا نا, وہ عاشق ہو جاتا تھا. وہ دیکھ کر حضرت قمر سن رکھا نا, مولا کے غلام نہیں تھے, توجہ رہے. حضرت فضل, حضرت قمر بہن بھائی تھے, بادشاہ کے بیٹے تھے, حبشہ کے.
میں نے پہلے بھی پیش کیا، بادشاہ حبشہ کے بیٹا اور بیٹی تھے، حضرت پیغمبر بڑے قداور تھے. آپ نے دیکھا افریقی عام طور سے قداور بہت طاقتور ہوتے ہیں. حضرت پیغمبر بہت طاقتور تھے، پہلوان تھے، بڑے، ان کا قد بہت بڑا تھا. انہوں نے سنا کہ کوئی محمد ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے میں نبی ہوں، اور ان کا ایک بھائی ہے علی، سب کو پچھاڑ دیتا، بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک بار میں 2 ٹکڑے کر دیتا. تو انہوں نے کہا کہ میں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، میں لڑ کے بتاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں. حضرت پیغمبر مولا امیر سے مقابلے کے لیے آئے. تو ان کی بہن نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں علی کون ہے اور میرا بھائی کیسے انہیں پچھاڑتا. دونوں بہن بھائی آئے، جس مولا کو دیکھا اور جناب پیغمبر مولا کے ہوئے. اب میرے دل میں پہنچ گئے. عاشق امیر المومنین تھے، بس ایک دفعہ دیکھا. بس میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور وہ چھا گئے. اردو ادب کے حساب سے میں نے کہا ہے، اب اردو والے پہنچ جائیں گے. تو مولا امیر علیہ السلام کو جناب بس ایک مرتبہ مولا کے رخ رونق کی زیارت کی تھی اور مولا کے عاشق ہو گئے تھے. کہا میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے رہا ہوں. حضرت پیغمبر جناب فضا شہزادہ اور شہزادی تھے، غلام نہیں تھے، غلام کے طور پہ نہیں آئے تھے. آنے کے بعد کہا میں آپ کا غلام ہوں. مولا نے کہا تم غلام ہو، جاؤ میں نے آزاد کیا. اب میں اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے در سے نہیں جاؤں گا. پھر مولا نے بھی پوری زندگی غلام سمجھ کے نہیں گھر میں رکھا، جناب پیغمبر کو اپنی اولاد کی طرف سے پالا. یہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا نے کبھی غلام نہیں کہا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. کبھی غلام نہیں کہا. جب یہ میں خدا گواہ ہے، میں موضوع پھیلانا نہیں چاہ رہا، مجھے جب آپ خاموش بیٹھتے ہیں نا مجھے مجبوراً وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے. مولا نے کبھی غلام نہیں کہا جناب پیغمبر کو، انتہا سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب پیغمبر سے. یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ مولا درزی کے پاس گئے، 2 کپڑے دیے. درزی خیاط، عربی میں خیاط کہتے ہیں، کہ بھئی یہ 2 کپڑے، ایک میرے پیغمبر کا کرتا سی دو، ایک میرا کرتا سی دو. نہیں کہا میرے غلام، نہیں یہ مجمع. جیسے ایک باپ کہتے ہیں نا یہ میرا عباس ہے، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، میرے دل میں باہر کر رہے ہیں. مولا کی عظمت دیکھیے. جیسے کہتے تھے یہ میرا عباس ہے، جناب عباس میں مولا کو بہت ناز تھا. کہتے کہ عباس پانی لاؤ، عباس سواری لاؤ، عباس تلوار، عباس زرہ، عباس میرا مسلح بچھاؤ، ہر کام بہت جناب عباس سے. اسی طرح جناب قمر کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں میرا قمر ہے. تو کیا ایک بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہو، درزی کے یہاں جائیے گا نا تو آپ غور کیجئے گا، درزی کپڑا لیتے ہی فوراً محسوس کرتا. جائیے گا کبھی محسوس کیجئے گا. تو دیکھیں کام اس کا یہی، جیسے جو کھانا بنانے والا ہوگا فوراً دیکھے گا بھئی یہ کھائے، یہ چاول کیسا ہے، یہ آٹا کیسا ہے. ہر آدمی نا اپنے اپنے مزاج کے مطابق کام کرے گا. میں مثال کے طور پہ جاؤں گا لائبریری دیکھوں گا فوراً کتاب، میرا کام ہے کتابوں سے، تو میں فوراً کتاب کھولوں گا، کتاب پڑھوں گا. پھر مجمع کی توجہ رہے. تو درزی نے فوراً دونوں کپڑوں کو محسوس کیا، فوراً بولنے لگا کہ یا علی ایک کپڑا مہنگا ہے، دوسرا بہت سستا. آپ بتائیے آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا سیوں؟ آپ کے غلام کا، کیونکہ جناب پیغمبر سیاہ فام تھے، اس نے کہا یہ غلام ہی ہوں گے، اور جناب پیغمبر پیچھے پیچھے چلتے تھے مولا کے. تو کہا آپ کے غلام کا کون سے کپڑے کا کرتا سیوں؟ تو اس سے پہلے کہ مولا جواب دے کہ جناب پیغمبر بول اٹھے، کہا عجیب نامعقول سوال کر رہے ہیں، وہ مولا ہے، جو مہنگا کپڑا ہے وہ ان کا ہے، میں غلام ہوں، جو سستا ہے وہ میرا. مولا نے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ ابھی جوان ہے. جو مہنگا کپڑا ہے میرے پیغمبر کا سیدھو، اس لیے جوان نے، اس نے دنیا کی مہارت دیکھنی ہے. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جو سستا کپڑا ہے وہ میرے لیے سیدھو. عزیزان گرامی، جو اپنے غلام کا اتنا خیال رکھے اسے علی کہتے ہیں. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں خدا گواہ ہے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں بہت تیزی سے. کل بھی میں نماز تک یعنی اذان تک لے گیا تھا، میں کوشش کر رہا ہوں وقت کے اندر مکمل کروں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. تب وہ یہودی کا واقعہ جو میں نے شروع کیا تھا مکمل کروں یا آگے بڑھ جاؤں؟ سنیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے تو وہ یہودی ساتھ. اب مولا کا جب چہرہ دیکھا، ایک حیبت مولا کی یعنی کشش تھی عجیب و غریب. معصوم کی علامت یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے بے گناہ آدمی کو ہی دیکھتے ہیں تو آپ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں نا کہ بہت پاکیزہ انسان ہے، بہت مقدس آدمی ہے، تو اس میں کشش ہوتی ہے، چہرہ وہ دور ہوگا. اب یہ مولا کائنات ہے. اس یہودی نے دیکھا وہ عالم تھا، وہ کہتا آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں، اگر ساتھ ساتھ چلوں ہم سفر ہو جاؤں. مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو. بات سننے لگی، اس نے دیکھا بھئی یہ آدمی بہت پہنچا ہوا ہے. اس نے کچھ سوالات کی، کچھ بات کی. اس نے کہا بھئی میں تو توریت کا عالم ہوں، یہ کوئی عالم علم لدنی لگ رہا ہے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو دونوں ساتھ ساتھ سفر کرنے لگے، بات ہونے لگی. کچھ ہی دیر میں، چند گھنٹوں کے بعد ایک دریا آ گیا سامنے. تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، دریا پار کر کے دکھائیے. مولا نے کہا پہلے تو پار کر کے دکھا.
وہ آگے آیا, اس نے کچھ اشارہ کیا, پانی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا, کچھ پڑھا اور دریا کے پار چلا گیا. دریا پہ پاؤں رکھتا ہوا پار چلا گیا. پار کرنے کے بعد اس نے آواز دی کہ آپ بھی آئیے. مولا نے پانی کو اشارہ کیا, پانی منجمد ہو گیا. جیسے ہی مولا پار گئے وہ قدموں میں گر گیا. کہا میں نے تو پانی کو پار کیا, کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے منجمد کر دیا, دریا منجمد ہو گیا, جم گیا. تو یہ کیسے, آپ نے کیا پڑھا؟ قدموں میں گر کے اس نے سوال کیا مولا کائنات سے, آپ نے کیا پڑھا؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا. اس نے کہا ہمارے توریت کے جتنے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں, ان کا ایک مسیح ہوگا, نام ایلیا ہوگا. ہم توریت کے عالم اس ایلیا کا, علی کا واسطہ دے کے پانی پار کر لیتے. مولا نے کہا جس علی کا تو نے واسطہ دیا دار کا آنا. جو ہمارے مولائے کائنات ہیں, جو وارث قرآن ہوگا ایسا ہوگا. جو میں صفات پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر صفات آج دیکھنی ہے محمد و علی کی تو امام زمانہ میں نظر آئے. میرے جملے بہت رہے. یہ سارے کمالات جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ کس میں ہوں گے؟ صاحب الزمان علیہ السلام میں. آپ کو یہ تمام کمالات قرآن کے, رسول خدا کے, مولا علی کے, جناب سیدہ امام حسن, تمام ائمہ کے کمالات کے وارث صاحب الزمان. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ابھی تک میں آ رہا ہے. اگر میں ایک سلوات کی زحمت ہوں, میں پھر بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا قرآن کریم سے صرف وجود مقدس ہے صاحب الزمان کو. یہ میرا اشرا قرآن اور امام زمان. ایک اور آیت سن لیجیے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے. سورہ توبہ 9واں سورہ ہے, سورہ نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے. یہ آیت اس پہ توجہ فرمائیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہاں پہ یہ آیت آئی ہے ولو کرہ المشرکون کے ساتھ. ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں ولو کرہ الکافرون. تو اللہ فرما رہا ہے, غور کیجئے گا اس آیت پہ. آپ کہیں گے کہ بھی آیت ہے رسول خدا سے متعلق, هو الذي ارسل رسوله بالهدى, اور میں ثابت کرنے لگا ہوں وجود مقدس سے صاحب الزمان. سارا مجمع نہیں ہے, آدمی پریشان ہو کے سن رہے ہیں آپ بھئی. جب 2-4 نعرے بھی لگا دی ہیں تو تھوڑا توجہ کر لیجئے گا. دیکھیں بہت سی آیات, میں ابھی ایک جگہ میرا ایک مناظرہ ہو گیا صاحب سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے کبھی میں مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور خلافت ثابت کروں گا. آپ اپنے بزرگوں کی ثابت کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا صرف قرآن سے بات کریں گے, حدیث رہنے دیجیے گا. صحیح بخاری والا آپ لے آئیں, یہ وہ صرف قرآن سے بات کیجیے گا. اور سے سنیے, بحث سارے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے بہت دلیل دینے لگا ہوں محکم. تو میں نے کہا میں قرآن سے ثابت کروں گا مولا امیر علیہ. تو ان کو یہ تو اور بھی آسان ہے, میں بھی حافظ قرآن میں تراویح پڑھاتا ہوں, میں تو ماشاءاللہ سے. تو حافظ قرآن سے میں نے کہا بھی قرآن سے ثابت کی. میں نے کہا آپ پہلے آپ دلیل دیجیے. تو انہوں نے آیت پڑھی, لا یستخلفن, یہ والی آیت کہ ہاں اللہ ضرور زمین پہ خلیفہ بنائے گا. میں نے کہا ذرا سوچ سمجھ کے آیت پڑھیے گا, آپ اس کی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں خلافت. انہوں نے نام لیا. میں نے کہا یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس سے تو مولا علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا آیتیں پڑھوں میں اور اپنا اپنا تم مطلب ثابت کرتے جاؤ. تو میں نے کہا بھی یہ ایک آیت ہے, میں نے آیت پڑھی. میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میں بناؤں گا, اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا. جو پہنچ گئے آپ تو کہتے ہیں بھائی اجماع ہوا تھا صحیفہ کے اندر, اور آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا. تو اللہ نے تو غدیر میں کہا یا ایھا الرسول بلغ. اللہ نے بنا, تو میں نے وہاں سے ثابت کیا. میں نے 5 دلیلیں دی. اب مولا میرا موضوع نہیں ہے, میں نے اسی آیت سے 5 دلیلیں دی کہ مولا علی کی شان میں. اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, آیت میں نے پڑھی تھی اور یہ آپ نے آیت چلا کے ساری کی ساری بدل کی ادھر. میں نے کہا تو ایک اور آیت پڑھ لیں. اس نے ایک اور آیت پڑھی, میں نے اس سے بھی. لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آیتیں میں پڑھتا ہوں مفہوم آپ اپنا ثابت کر دیتے. میں نے کہا تو یہ تو مولا علی کی شان میں آئے تھے, تو کسی کی شان قرآن سے ثابت کر, میں علی کی اسی سے فضیلت ثابت کر کے بتاؤں گا علی علی. میرے جملے پہنچ رہا ہے, توجہ فرماتے جانے کے بعد جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچ
پہنچے ان کے لیے اور واضح اور روشن کر دوں. بہت بڑے اہل سنت کے عالم البانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی صحابہ کے مناقب دیکھے, کتنے صحابی ہیں؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ. وہ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی صحابہ کے جو بھی مناقب دیکھے ہیں ان کے تمام مناقب میں نے علی کو ان کا امام پایا. کچھ لوگ کہاں سے گئے ہیں؟ سارے صحابہ کے سارے فضائل میں مناقب میں ان کے امام علی ہیں, اور میں نے 70 علی کے ایسے مناقب دیکھے ہیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے. آپ جو آیت روایت پڑھیں گے کسی کی فضیلت میں اسی سے مولا علی کی خلافت اور ولایت ثابت کروں گا. یہ میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, آسان نہیں ہے. اللہ نے گرامی مجمع کی توجہ رہے. صلوات پر محمد وعلی محمد. آگے بچنے کی توجہ رہے. جس محبت سے آپ لوگ دیکھیں اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو اللہ نے گرامی اب یہ میں نے ایک اور میں یہاں پہ بات روشن کر دوں. میں نے بھی کہا کہ رسول خدا سے متعلق آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 33, اور اسی سے میں ثابت کروں گا وجود مقدس ہے صاحب الزمان. آپ لوگ پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں, ثابت مجھے کرنا, میں نے آپ کو کرنا امتحان میں نہیں بٹھایا کہ آپ ثابت کر کے دکھائیے. میں بھی ممبر سے ثابت کروں گا, آپ خود دیکھیں گے کہ ثابت ہو رہا. میں دلیل دینے لگا, لیکن ایک بات اور سن لیجیے جو میرے خاص طور سے میرے جو خاص سامعین ہیں ان کے لیے ایک اور دلیل دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں بہت سے اہل علم موجود ہیں, علماء آ رہے ہیں. یہ دلیل بہت ایک اور مستحکم دلیل دے رہا ہوں, پوری زندگی کام آئے گی. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایک اعتراض کرتے ہیں, آیت آئی حضرت ابراہیم کی انی جاعلک للناس اماما, تم نے ثابت کر دی علی کی امامہ. پہنچ رہے. آیت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تم نے ثابت کر دی خلافت علی کی. آیت آئی داؤد سے متعلق, خلافت ثابت ہو گئی علی کی. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ حضرت آدم سے متعلق آیت بھیج رہا ہے, تم نے کہہ دیا کہ حضرت علی کی بھی ثابت ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں بھی تو صحابہ کے معاملے میں بھی ثابت کر رہا تھا, وہاں پہ آپ نے جب کیا یہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں, ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ انبیاء کی آیات پیش کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا امین علیہ السلام کی ولایت و خلافت کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں بھئی انبیاء سے متعلق آیات ہیں اور تم ثابت کر رہے ہو مولا علی کی ولایت. سارے مجمع کی توجہ, دلیل دینے لگا, پوری زندگی کو ہلا نہیں سکے گا. چیلنج ہے میرا. سارے مجمع کی توجہ, روزے کی حالت میں اتنا زور لگانے کا جی نہیں کرتا, پھر بھی خون جگر دے رہا ہوں. تو اللہ گرامی دیکھیں, میں ایک سوال کر رہا ہوں, قرآن کیا تاریخ کی کتاب ہے؟ نہیں. توجہ, اللہ خود فرما رہا کہ ھدی للمتقین, سورہ بقرہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے, تاریخ کی نہیں. توجہ, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, تاریخ کی نہیں. اللہ حضرت آدم, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت داؤد, حضرت موسیٰ, عیسیٰ, ان کی تاریخ بیان نہیں کر رہا. اللہ ہدایت دے رہا. یہ کرائیٹیریا تھا, یہ ملاک تھا, یہ میزان تھا جس پہ آدم کو بنایا. اس میزان پہ میں نے نوح کو بنایا, ابراہیم کو امام بنایا. اللہ بتا رہا ہے یہ سٹینڈرڈ ہے, اس سٹینڈرڈ پہ کوئی نہ اترے تو اسے نہ لے آنا محمد کی جگہ. جو انبیاء کی جگہ آ سکتا ہو وہی محمد کی جگہ ہے. بھائی میرے جملے بہت گئے. اللہ نے گرامی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. اگر میں پھر بھی اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں, میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. یہ بعض اوقات چند افراد بھی نہ بولے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. قالوا, کس نے کہا؟ فرشتوں نے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا تو زمین پہ ایسے وہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا, خون بہائے گا؟ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تقدیس کرتے ہیں, ہم میں سے بنا لے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا فرشتوں میں بناؤں گا, میں نے آدم کو بنا دیا, مجھے فرشتوں میں سے نہیں بنانا. توجہ, وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. کتنے لوگ پہنچ گئے؟ فرشتوں نے اجماع کر کے کہا ہم میں سے بنا لو. پروردگارہ انسانوں میں سے خلیفہ نہ بنا, ہم میں سے بنا لے. اجماع کر کیا ہے؟ سارے میں اجماع اسی کہتے ہیں سب لوگ متحد ہو جائیں, اتفاق کر لیں. اتفاق سے بھی بڑا ہوتا ہے اجماع.
وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا پہنچ گئے جیے علاقت رہے. دلیل دے ہم قرآن کریم سے کتنی آیات سے آپ جناب مولا کائنات کی ولایت پہ امامت ثابت. ہر جگہ جہاں انبیاء کا بھی اللہ یہ تاریخ نہیں سنا رہا، ہدایت دے رہا. آزمائشوں کے بعد امامت ملتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے تو کوئی ایسا ہی تلاش کرو. ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ساری زندگی مشرک رہا ہو، شرابی کبابی رہا ہو. اللہ کہے اب تو نے توبہ کر لی، جا تجھے نبی بنائے. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی جب تک مجھے اندر نہیں کرا لیں گے. بھائی مجھے پھر پاکستان جانا، تھوڑا بول لیجیے اشارہ دکھائیوں میں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی مشرک کو یہ کہے اب تو نے توبہ کر لی، شرک چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، جوا. میں نے سارے گناہ بھی نہیں گنوائے، ماہ رمضان میں ممبر پہ ہوں، گناہ کیوں گنواؤں سارے؟ خدا گواہ ڈر رہا ہوں گناہ گنواتے ہوئے. اتنے گناہ چھوڑ دیے جب اللہ یہ کہہ سکتا ہے تیری توبہ قبول ہوئی. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا اب تو نے جب شرک چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیا، جا آج سے نبی بنا. تو اللہ مشرکوں کو نبی نہیں بناتا، سابق مشرکوں کو نبی نہیں بناتا. تو کیسے ممکن ہے پیغمبر کا میرے بعد کوئی نبی ہوگا؟ پہنچ گئے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں جو میں اشاروں میں بات کہہ رہا تھا آپ لوگوں نے کہلوا ہی نہیں سارے. یعنی کہ عظمت قرآن یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن پڑھے گا تو اگر سبق لینا چاہے گا سبق لے لے گا. قرآن محکم ہے، اس کی آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت واضح انداز سے پیش کر رہا ہے. میں نے کہا تھا میں ثابت کروں گا وجود مقدس صاحب الزمان. آیت دوبارہ سن لیجئے، ابھی تک میں نہ آ رہا ہے. میں جو آیت پیش کروں گا میں نے کہا اس سے وجود مقدس صاحب الزمان ثابت کرنے لگا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو چیزیں اللہ نے یہاں گنوائی، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ. میں نے کل بھی کہا تھا کربلا کو کبھی نہ کہیں حسین اور یزید کی جگہ، کہیں حق و باطل کی جگہ. حق، اللہ حق ہے، رسول خدا حق ہے، قرآن حق ہے، علی حق ہے، سیدہ حق ہے. مقابلے میں آنے والے باطل جو بہت کو سب پہ سلام ہے. مولا حسن حق ہے، مولا حسین کی کربلا حق ہے. حسین تو کیا عباس حق ہے، علی اکبر حق ہے، علی اصغر حق ہے. چیلنج دیکھے کہہ رہا بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ مجھے جوش دلائے چلے جا رہے ہیں. تو جانے کے نام یہ پیش کر رہا هو الذی ارسل. آئیے اللہ دوبارہ، میں نے کہا یہ آیت دو مرتبہ آئی ہے. ایک مرتبہ ولو کرہ المشرکون جو میں آیت پیش کر رہا ہوں، ولو کرہ الکافر، کراہت ہو، برا لگے، جتنا مرضی برا لگے مشرکین کو، اللہ فرمانا کہ دین کا تو غلبہ آ ہی جائے. توجہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. شیعہ سنی دونوں نے ترجمہ کیا لیظہرہ کا کہ دین کا غلبہ آ جائے. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو، رسول جمع نہیں کہا، رسول. وہ اللہ وہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ. ایک نقطہ اچھا بہت ہی خوبصورت ذہن میں آیا ہے، پیش کرنا چاہ رہا ہوں، شاید لوگ پہنچ جائیں. میں جانتا ہوں روزے کی حالت میں بڑا مشکل ہوتا ہے، میں جانتا ہوں لوگ جاگ رہے ہیں مسلسل، لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں اور جو حق ادا کر رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے سننے کا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میری درخواست ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کیجیے گا، دیکھیے گا. دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، هو الذی، مطلب دیکھیں جو اہل علم بیٹھے ہیں ان سب کے لیے ایک نقطہ خاص، بہت بڑے کسی استاد کا جملہ ہے، بہت خوبصورت ہے، سنیے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. اب اللہ کو کہنا کیا چاہیے تھا، یہ رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا. نہیں پہنچا سکا، نہیں ہے مجمع. اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا رسول کا کمال یہ ہے اسے اللہ نے بھیجا. اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کا کمال یہ ہے اس نے محمد کو بھیجا. تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تم نے محمد کو دیکھ سکا. کتنے با کمال ہے، اتنے خوبصورت.
اتنے حسین جمیل، اتنے فضائل، اتنے کمالات، سوچو وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے یہ محمد بھیجا. اب پہنچ گئے ہے توجہ فرما رہے تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا. کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ دین کا ہر شے پہ غلبہ آ جائے. شیعہ سنی علماء سب سے زیادہ ترجمے قرآن کریم کے اردو میں ہوئے، فارسی سے زیادہ انگریزی، اسپینش، ہر ترکی، ہر زبان سے زیادہ اردو میں، کیونکہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں، بھائیوں کے بھی ہیں. اور آپ کو پتا ہے سب سے بڑی آبادی ہی مسلمانوں کی وہ اردو بولنے والوں کی ہے یا اردو سمجھنے والوں کی ہے. کہہ لیجیے کہ چاہے وہ پنجابی ہوں، بنگالی ہوں، یعنی اردو سمجھ لیتے ہیں تو اردو دانا طبقہ سب سے زیادہ. اور شیعہ سب سے بڑی آبادی اگر ہندوستان پاکستان کی ملا دی جائے تو شاید فارس کے بعد سب سے بڑی آبادی دنیا کے اندر عربوں سے بھی زیادہ برصغیر پاک و ہند کی ہے. پورے ہندوستان پاکستان کا جو پورا کا پورا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کہ ان دو ملکوں میں بہت بڑی شیعہ آبادی ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بہت بڑی آبادی ہے شیعہ. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں. اب یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، یعنی اس کو رسول سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی مجمع کی توجہ رکھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس رسول کو بھیجا اس اللہ نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ کہ ہر چیز پہ دین کا غلبہ آ جائے. کیا آ جائے؟ غلبہ آ جائے. اب یہ اللہ فرما رہا ہے لیظہرہ، سب نے شیعہ سنی میں نے دیکھا ہے، جتنے ترجمے میں نے دیکھے ہیں سب نے لکھا کہ دین کا غلبہ آ جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر شے پہ دین کا غلبہ آ جائے. تو 1400 سال تو ہو گئے، اب تک دین کا غلبہ نہیں آیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ بھئی، اب تک 1400 سال میں دین کا غلبہ نہیں آیا تو مانو نہ کوئی رسول خدا جیسا باقی ہے جو دین کا غلبہ لائے گا. تیرے میرے جیسا نہیں ہوگا، محمد عربی جیسا ہوگا. حیدری کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، کوئی ہم جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی فرزند رسول ہوگا، دل بند علی و بطول ہوگا. ہم میرے جملے پہنچ گئے جانے کے بعد. تو اللہ فرما رہا ہے دین کا غلبہ آئے گا، ہر شے پہ دین کا غلبہ آئے گا. تو اب تک دین کا غلبہ نہیں آیا. آیت رسول خدا سے متعلق ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ دین کا غلبہ آ جائے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا. اب یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں اختلافی بات کر ہی نہیں رہا، دونوں کتابوں میں یہ بات ہے، دونوں جگہ پہ لکھی ہے روایت کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے لقبل اللہ ذالک، اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری نسل سے، میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے اللہ ایک مرد کو بھیجے گا. کسے؟ مرد کو. خیبر والے بیٹھے ہیں، رسول خدا فرما رہے اللہ ایک مرد کو بھیجے گا. مرد کو. پیغمبر نے فرمایا تھا میں 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. جب 39 دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. خیبر میں پہلا مرد 12واں ظہور کرے گا، ساری دنیا کو بتائے گا علی کا بیٹا آ گیا. توجہ فرما رہے ہیں اللہ نے کہا یہ قرآن کریم ہے. اللہ فرما رہا. اب اللہ کے حبیب نے فرمایا شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ آخری زمانے میں ایک اللہ مرد کو بھیجے گا، اسمہ اسم، اس کا نام میرا نام ہوگا. کچھ لوگ پہنچ گئے. اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صفات میری صفات ہوگی. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ، اور مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھنا ہو. اب آخری زمانے میں آئے گا، ظہور کرے گا. دنیا یملأ الارض قسطا وعدلا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. بعدما ملئت ظلما وجورا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو.
وہ آئے گا اور آ کے عدل و انصاف سے کر دے گا. جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی بالکل ویسے ہی وہ کیا کرے گا, ظلم و جور ختم کر کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. توجہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما مولى ظلم و جورا. ابھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں آخری زمانے میں اللہ میرے نام کا ایک خط بھیجے گا. بھائیوں نے کوشش کی اس کے اندر ایک لفظ سے اضافہ کر دیا, اس کے ماں باپ کے نام وہی ہوں گے جو میرے ماں باپ کے نام ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ تمہارے والے امام نہیں ہیں. اور اگر جرت ہے تم جب غدیر نہیں بنا سکتے ثبور کیسے بنا لو گے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. ایسا نہیں کہ ابھی میں یہ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم کیا اچھا حدیث کیا ہے, ہوگا سید. بھائیوں نے لکھا ہے کہ ہوگا سید المہدی من ولد فاطمہ. 119 روایات ہیں اہل سنت کتابوں میں المہدی من ولد فاطمہ. یہ امام مہدی جو ہوں گے آخری زمانے میں آئیں گے وہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. یعنی جو آخری زمانے میں امام آئیں گے وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا. میں بڑے سوچ سمجھ کے جملہ ادا کر رہا ہوں. وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا. تو پھر پہلا محرم کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہے مجمع, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کرنے لگا. مباہلہ میں آگے رسالت ناب پیچھے علی مرتضیٰ. مرکز میں جناب فاطمہ چل کے بتا رہی تھی نبوت سے امامت کے واسطے کا نام فاطمہ. واسطہ فاطمہ. اللہ نے گرامی اب امامت ہمیشہ سیدہ سے وابستہ رہے. تو مولا امیر شوہر نامدار ہیں جناب سیدہ کے. امام حسن حسین بیٹے ہیں, پھر سارے جناب سیدہ کی ذریت میں ہوں گے. اللہ نے گرامی امام سب نے لکھا آخر زمانے میں آئیں گے. میں بہت کوشش کروں گا جلدی جلدی پیش کروں تاکہ نماز سے پہلے میں مکمل کر سکوں. میں نے آپ سے پہلے بھی کل بھی کہا کہ اگر مسائل نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں مجلس نہیں ہوئی. مجلس نام ہے مسائل کا, تو اس سے پہلے بس آخر جملہ سن لیجیے. 5 منٹ مجھے چاہیے, میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. تو اللہ نے گرامی عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے, سنیوں میں بھی ظاہراً یہی عقیدہ کہ امام آئیں گے مکے سے, ظہور فرمائیں گے مکہ مکرمہ سے, ظہور فرمائیں گے. جمعہ کا دن ہوگا, عاشورے کا دن ہوگا, اور پوری دنیا کے اندر مجلس سے ہو رہی ہوں گے. بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہاں پاکستانی بیٹھے, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ 8, 9, 10 محرم کو سب سے بڑی ہالیڈے ہوتی ہے. کیوں؟ چھٹیاں ہیں, سارے شیعہ مجلسوں میں لگے ہیں, تو چلو ہوٹل بک کراؤ سارے کے ساتھ. اللہ نے گرامی میں دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ جو روایات میں ہے کہ کچھ لوگ خوشی منا رہے ہوں گے عاشورے کا دن ہوگا, اور آتے ہی امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے میرے جد کی شہادت کو بھلا دیا. یعنی اس وقت کچھ لوگ باقاعدہ اللہ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خوشی منا رہے ہوں گے. چھٹی ہے اور کوئی تہوار بھی ہوگا, جیسے نیو ایئر ہے یا کچھ ہے, نوروز ہے, جیسے بعض روایات میں علامہ مجلسی نے لکھا لوگ بہت سے اللہ باللہ خوشی منا رہے ہیں. بہرحال اب جلدی پیش کر رہا ہوں, اس سے پہلے کے مسائل پہ آؤں. اللہ نے گرامی امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے کہاں سے؟ مکے سے. اور میں اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں, یہ بھی امام زمانہ سے متعلق ہے. سورہ ہود, سورہ نمبر 11. حضرت ہود علیہ السلام پہ اس سورہ کا نام ہے سورہ ہود. اب کل اس کی تفسیر پیش کروں گا, آج وقت نہیں ہے. کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس آیت کی تلاوت کریں گے, بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے, اور ظہور کے بعد تو ایک مرتبہ پوری دنیا میں اعلان ہوگا, سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں. جب امام سے پوچھا مولا سب سے پہلے 12 امام کی بیعت کون کرے گا؟ میں جانتا ہوں اتنا دور دور سے آیا, سن لیجیے. سب سے پہلے 12 امام علیہ السلام کی بیعت کون کرے گا؟ تو چلے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے, ایک پر خانہ کعبہ پہ رکھیں گے, دوسرا پر بیت المقدس پہ رکھیں گے, اور ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں گے, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے, باطل جا رہا ہے, باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. اور پھر آواز دے کے کہیں گے اے دنیا والوں مہدی موعود کا ظہور ہو گیا, جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. آخری زمانے میں مہدی آئے گا جس کا وعدہ کیا تھا وہ آ گیا. ایک مرتبہ آواز دے کے کہیں گے اے مہدی برحق ہاتھ بڑھائیے, جبرائیل بیعت کے لیے آیا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام امام زمانہ کی بیعت کریں گے, کہیں گے میں بیعت کرنے آیا ہوں. ایسا کہ نامی اس وقت امام ظہور کریں گے. اور یہ سن لیجیے بس, یہ کیسے مکمل کروں. امام پھر سب سے پہلے آئیں گے مدینے. اب یہ روایت میں عام طور سے پڑھتا نہیں ہوں,
لیکن اب شاید پڑھ دینے میں پتہ نہیں گستاخی نہ ہو، لیکن روایات میں ہے کہ مدینے کے روضوں کو گرا دیا گیا ہو، ڈھا دیا گیا ہو، جنت البقیع کا انہدام ہوا، لیکن وہاں رسول خدا کا روضہ ابھی تک محفوظ ہے۔ ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ خود روضہ رسول کی بھی بے حرمتی ہوئی ہوگی۔ امام ظہور کرنے کے بعد روضہ رسول اور ائمہ بقیع جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے اور روضوں کی دوبارہ تعمیر کریں گے، اور ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ لوٹائیں گے۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لوٹائیں گے، مقام ابراہیم کو، صفا مروہ، ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہوگا۔ جیسے ابھی شیطانوں کو بہت بڑا کر دیا گیا ہے، صفا مروہ کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ڈسکشنز میں ہے، روایات میں ہے، ایسا ہو چکا ہوگا۔ امام آئیں گے، ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ، پھر ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائیں گے، آنے کے بعد جناب سیدہ کی قبر کا اعلان کریں گے، روضہ رسول کی تعمیر کریں گے، بہت عالی شان ائمہ علیہ السلام کا مزار بنانے کے بعد پھر سب سے پہلے جائیں گے کربلا۔ اب میں وہ جملے یہاں پہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وہ مصائب کے ہیں، چلے پھر اب میں میرے خیال میں ماحول مصائب کا بن گیا ہے، میں یہ روایت کل مکمل کروں گا کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ امام کے ظہور کے بعد کے بہت سے حالات۔ چلے اب موضوع عشرہ امام زمانہ ہی کا ہے، میں پیش کروں گا۔ تو امام عاشورے پہ ظہور کریں گے مکہ سے، اور پھر کربلا آئیں گے مدینے کے بعد۔ پہلے نجف نہیں جائیں گے، کوفہ نہیں جائیں گے، پہلے کاظمین، سامرہ، مشہد، قم نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے۔ علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ 40 کے ایام، امام عاشورے پہ ظہور کریں گے، جب آئیں گے نا تو وہ 40 کے ایام ہوں گے، دنیا آ رہی ہوگی 40 کی طرف، جب امام پہنچیں گے خود بخود راستہ بننے لگے گا۔ اب میں یہ پڑھوں آپ کے سامنے، تو امام 40 پہ آئیں گے، اور ایک مرتبہ امام جب آئیں گے تو بلند آواز سے اپنے جد امام حسین کو سلام کر کے کہیں گے، اے میرے جد حسین، وقت نے مجھے بہت بعد میں بھیجا، اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان آپ پہ قربان کرتا۔ یعنی امام زمانہ بھی مولا حسین کی عظمت کا وہاں اقرار کریں گے، آپ کے مسائل کی طرف اشارہ کریں گے۔ میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آج آنسو ضرور آئے۔ میں کچھ ایسے روایات پڑھنے والا ہوں، کچھ ایسے مسائل میں نے نہیں پڑھتا عام طور سے، آئیں گے تو ایک مرتبہ وہاں پہ ملتا ہے، ایک مرتبہ جب 40 پہ آئیں گے پوری دنیا دیکھے گی، اور جملہ سنیں کہ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح شام آپ پہ گریہ کروں، میری پھوپھیوں کو آپ پہ رونے سے روکا جاتا تھا، لیکن اب میں صبح شام آپ پہ گریہ کروں۔ پھر فرمائیں گے لَأَنْتُبَنَّ، میں پھر آپ پہ ندبہ کروں گا۔ پھر ایک اور سخت جملہ جانتے ہیں، فرماتے کہ ہاں امام زمانہ کہا کہ اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدلت دموع دمع، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ بڑے عجیب الفاظ ہے نا، خون کے آنسو بہاؤں گا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں خون کے آنسو کون بہا سکتا ہے؟ زیارت ناہیہ اٹھائیے نا، امام فرما رہے میں خون کے آنسو، کون کہتا ہے خون کے آنسو بہاؤں گا؟ جو وارث ہوتا ہے، جسے پتہ چلا ہونا کہ کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام زمانہ ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں۔ میں اگر کوئی سخت جملہ پڑھ دوں، کل میرے ایک بھائی نے کہا مولانا میں نے یہ کوئی مسائل آج تک سنا ہی نہیں تھے، میں آج سخت جملہ پڑھنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سنیں گے، اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام خوش لبوں پہ۔ مولا حسین کے لب اتنے خوش تھے کہ جناب علی اکبر کہتے تھے بابا آپ کے لب تو، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام کٹے ہوئے گلے، اگر دیکھ سکے تب دیکھے گا۔ پھر کہتے ہیں سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں۔ بڑا عجیب جملہ ہے یہ زیارت کا۔ مولا حسین کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جناب سیدہ کی، لیکن فرق ہے، جناب سیدہ کی پسلیاں دروازے کے پیچھے ٹوٹی، دروازے کے کتنے سے۔ مولا حسین کی پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ تو روایات میں گھوڑوں کی ٹاپوں کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں سب جملے پڑھنے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ ایک ایک عضو پہ سلام کرتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، امام کہتے ہیں میرا سلام ان جسموں پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئی، جنہیں کفن نہیں ملا، جن کا کفن خاک کربلا بن گئی۔ اجرکم اللہ۔ بھائی آئیں گے امام زمانہ، یہ جملہ میں آغا سستانی کے وکیل اور ان کے داماد سے جملہ نقل کر رہا ہوں، انہوں نے منبر سے پڑھا ہے
بڑا سخت جملہ ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا اگر میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے۔ جو تصور کر سکتے ہیں تصور کریں، ہم کربلا میں ہیں۔ تو اب روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں جب امام زمانہ ظہور کریں گے، جیسے کربلا پہنچیں گے خود بخود مجمع راستہ بنانے لگے گا، ہر آدمی راستہ بنائے گا۔ امام زمانہ ایک مرتبہ ننگے پاؤں حرم میں آئیں گے، بہت سے زائرین نے دیکھا نا ننگے پاؤں چلتے ہیں، امام ننگے پاؤں ایک مرتبہ تشریف لائیں گے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں بہت سے دروازے بند ہوں، آپ نے دیکھا دروازے بند کر دیے جاتے تاکہ زائرین ایک طرف سے جائیں ایک طرف سے آئیں، کہ امام کے لیے خود بخود دروازے کھولنے لگے، امام اندر جائیں گے، ایک مرتبہ ذریح مقدس کا دروازہ امام کے لیے کھل جائے گا، امام ذریح کے اندر جائیں گے اور روتے ہوئے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا، امام زمانہ اپنے دونوں ہاتھ مولا حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے اور قبر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے، ایک مرتبہ چھوٹا سا ایک لاشا اٹھائیں گے، یعنی امام زمانہ کو بھی حضرت علی اصغر کا بڑا غم ہے، قبر سے جناب علی اصغر کا لاشا اٹھا کے اگر دیکھ سے کریں گے تو دیکھیے گا بہت زور سے پیار کریں گے، چومیں گے، ایک مرتبہ جناب علی اصغر کا لاشا شیعوں کو دکھائیں گے اور بلند آواز سے کہیں گے مجھے بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا، بتاؤ اس بچے کو کیوں مارا گیا، اتنے سے بچوں کو کبھی تیر مارے جاتے ہیں، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا تھا نا ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، مجھے معاف کر دیجیے گا، امام زمانہ تو بھی حضرت علی اصغر کا بڑا شرما ہے۔ اب میں ہاتھ باندھ کے سوال کروں، وہ بی بی جن کا نام ہے جناب رباب، جب انہوں نے چھوٹا سا گلا، اب میں ترجمہ کروں یا نہ کروں مجھے معاف کر دیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں، میں جب تیر لگا نا تو ہم عام طور سے کیا پڑھتے ہیں، میں بھی ممبر سے کہہ دیتا ہوں گلا چھد گیا۔ اگر دیکھیں میری طرف کیسے چھید، یہ کان میں چھید کیا جاتا ہے، پلیٹ میں چھید ہو جاتا ہے، خدا کی قسم روایت کے الفاظ یہ نہیں جانتے ہیں کیا ہے، کہا کہ بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر کے 3 منہ تھے، گلا چھوٹا تھا، تیر کا منہ بڑا تھا، پورا گلا ذبح ہو گیا تھا۔ جناب سید الشہداء نے کتنے مظالم دیکھے ہیں، سلام جناب رباب کی عظمتوں کے، جنہوں نے چھوٹے سے بیٹے سے متعلق پوچھا مولا میرے علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ بعض علماء نے لکھا جناب سکینہ نے سوال کیا تھا بابا میرے بھائی کو پانی پلا دیا، کیا فرمایا ہوگا مولا نے، بیٹی ایسا پانی پلایا ہے اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی مغرب کا وقت قریب ہے، آپ جانتے ہیں میں مغرب سے متصل پڑھ رہا ہوں تاکہ فوراً نماز پڑھا سکوں، آپ لوگ افطار کر لیجئے گا، لیکن ایک جملہ پڑھ دوں۔ آپ کو پتا ہے جناب رباب جب جناب علی اصغر کا نام لیتی تھی تو بیوی کا ایک ہاتھ سر پہ رہتا تھا، دوسرا سینے پہ، سر پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے کہتی تھی واہ حجابا، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی واہ علی اصغر، پھر مولا حسین کو یاد کر کے کہتی ہائے میرے آقا حسین کو دفنانے نہیں لیا گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سی دعا پروردگارا، آج کے افطار کے اسپانسر کرنے والے علی رضا خان صاحب، حاضرین، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جب آنکھ میں آنسو ہو تو دعا رد نہیں ہوتی، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارا، روایات میں ہے کہ جناب رباب جب رہائی ملی تو صرف 4 مہینے مدینے میں زندہ رہی۔ بی بی معالی سطین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا 4 مہینے میں انتقال کر گئی۔ کیوں؟ روایات میں جناب رباب بوڑھی نہیں تھی، جوان تھی، 32 برس کی تھی، لیکن کیا کرتی تھی بی بی، جیسی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی اور وہ گرم پانی پیتی اور ایک ہاتھ سر پہ لگتی کہتی واہ حجابا،
دوسرا سینے پہ لگے کہ واہ حسینہ واہ مظلومہ. یہاں تک کہ ایک دن خود جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد ماں سے کہیے سائے میں آ جائے. بیٹا سجاد رباب کے سارے بال سر کے سفید ہو گئے ہیں, رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے, رباب سے چلا نہیں جاتا, روحی لگنے لگی ہے, رباب 32 برس کی نہیں 80 برس کی لگتی ہے, ماں سے کہیے سائے میں آ جائے. مولا سجاد آئے گا ماجد گرامی آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے روک کے فرمایا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں رکھوں گی, میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. ابھی مولا سجاد نے کیا فرمایا کہ مادر گرامی اب آپ کا امام مخاطب ہے, میں آپ سے بیٹے کی حیثیت سے نہیں آپ کے مولا اور امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں سائے میں آ جائیے. بس امامت کا حکم ملنا تھا. مولا سجاد نے آواز دی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو جناب مولا سجاد نے. جیسے جناب رباب کو اٹھایا زمین سے 24 برس کے مولا سجاد جیسے ہی اٹھایا نا تو جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد نے آواز دی اللہ میری ماں کو لٹا دیجئے, میری ماں کی روح پرواز کر گئے. پروردگارا تجھے واسطہ بیویوں کی عظمت ہوگا, ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما. غزہ, شام میں, لبنان میں, عراق میں, ایران میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, افغانستان میں, بحرین, یمن, افریقہ کے مالک حالات خراب ہے, سب پہ رحم فرما. مؤمنین کو فتح و نصرت نصیب فرما, ایران کو کامیابی نصیب فرما. پروردگار سارے دشمن جنگ کی باتیں کر رہے ہیں, دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خاص طور سے ایران, عراق اور شام کے روحوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگار میں شاید جانتا ہوں کہ اذان کا وقت ہونے والا ہے, 2-4 منٹ رہ گئے ہیں. پروردگار اس وقت ہر دعا قبول ہے, روزے کی حالت, آنکھوں میں آنسو, مولا حسین کا واسطہ. پروردگار ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. پروردگار ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. تمام مومن و مومنات جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مومن کو خاص طور سے جو آج کے اسپانسر ہیں رضا یوسف منہاج کے والدین حاجی یوسف صدیق, والدہ حاجی